تمام حاضرین، تمام ناظرین، پی ٹی وی کی یہ ٹرانسمیشن جہاں جہاں بھی دیکھی جا رہی ہے، پاکستان میں، پاکستان سے باہر، آپ تمام لوگوں کو پی ٹی وی کی طرف سے، ہماری طرف سے السلام علیکم۔ دعا گو ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہیں۔ جناب، آج کا موضوع بہت اہم موضوع ہے۔ معاشرے میں جو برائیاں ہیں ان سے کیسے بچا جائے۔ زندگی میں معمول جو ہمارا بن چکا ہے، جن برائیوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، چھوٹی سمجھتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے وہ برائیاں کر ڈالتے ہیں، وہ معاشرے میں کس طرح بگاڑ پیدا کرتی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، آج یہی موضوع رہے گا۔ جس طرح سے جھوٹ، جس طرح سے بے ایمانی، سود خوری گھروں کو برباد کرنے والی ایک بہت بڑی چیز ہے غیبت، جو لوگوں میں آپس میں، بازاروں میں، گھروں میں، آپ کے محلوں میں، علاقوں میں، آپ کے خاندان میں اگر کوئی فساد پھیلا سکتی ہے چیز، تو وہ بنتی ہے غیبت، جڑ بنتی ہے، جس کی وجہ سے آج کل قتل و غارت بھی کر دیا جاتا ہے۔ رشوت، ناجائز کمانا، حسد اور بغض، چوری، ان تمام برائیوں کو عام طور پر چھوٹا سمجھا جاتا ہے۔ حسد وہ بیماری ہے جو آپ کو دکھائی نہیں دیتی بظاہر، اس کے بارے میں بات نہیں ہوتی، اندر ہی اندر انسان جلتا رہتا ہے۔ حسد کے بارے میں کہا گیا کہ حسد وہ چیز جو آپ کی نیکیوں کو آگ کی طرح کھا جاتی ہے، یعنی جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے، اس طرح یہ حسد کی بیماری آپ کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ غیبت، ناظرین گرامی، غیبت وہ برائی جو آپ کے دل میں کینہ پیدا کرتے ہیں۔ کسی نے ایک کے بارے میں بات کی، دوسرے نے ایک اور شخص کے بارے میں بات کی، آپ کے کان بھر دیے، آپ کے معاملات، آپ کا رویہ، آپ کا طور طریقہ سب کچھ بدل گیا اس کے ساتھ۔ گویا کہ آپ کے دل میں جو برائی اس کے لیے بیٹھ گئی، کسی کی بات سنتے ہوئے، چاہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، وہ آپ کی اور دوسرے کی زندگی برباد کر سکتی ہے۔ ایک واقعہ یہاں پہ مجھے یاد آتا ہے جو میری اور آپ کی تعلیم کے لیے، آپ دیکھیے رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے ہم سب کو سکھایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ مروی ہے، کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو روزے کا حکم دیا۔ آس پاس کے لوگوں نے روزہ رکھ لیا اور یہ بھی کہا کہ جب تک میں نہ کہوں تب تک افطار مت کرنا۔ صبح سے شام ہوئی، شام کے وقت چند صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو کہا، آقا ہمارا پورا دن گزر گیا، کیا ہم روزہ افطار کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روزہ افطار کرنے کی اجازت دے دی۔ ایک اور شخص آیا اسی طرح، اس نے بھی کہا، آپ نے اجازت دے دی۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ میری 2 خادمائیں ہیں، صبح سے بھوکی ہیں، پیاسی ہیں، روزے سے ہیں آپ کے حکم کے مطابق، کیا اب وقت ہے ہم روزہ افطار کرا سکتے ہیں ان کا، یا وہ پوچھ رہی ہیں کیا وہ روزہ افطار کر لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، کیا ان کا روزہ تھا؟ ان کا روزہ نہیں ہے۔ ان کا روزہ کیسے ہو سکتا ہے جو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہی؟ جاؤ انہیں کہو کہ وہ قے کریں۔ وہ شخص بہت حیران ہوا کہ اس نے دیکھا کہ وہ دونوں جو خواتین ہیں، کنیزیں ہیں، دونوں خادمائیں ہیں، انہوں نے تو صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا اور پورا دن روزہ رکھا تھا، لیکن یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ان کا روزہ نہیں ہے اور وہ گوشت کھاتی رہی۔ وہ شخص گھر گیا، اپنی خادماؤں سے کہنے لگا کہ تم قے کرو۔ انہوں نے قے کی تو کیا دیکھتا ہے کہ جمع ہوا خون ان کے حلق سے نکل رہا ہے۔ وہ بہت حیران ہوا، وہ خادمائیں بھی حیران ہوئی، وہ واپس دوڑا دوڑا آیا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پورا ماجرا جو ہے بیان کیا کہ انہوں نے قے کی تو خون کے لوتھڑے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ مر جاتی اور خون ان میں باقی رہتا تو دوزخ کی آگ ان کو کھاتی، کیونکہ وہ روزہ رکھ کے غیبت میں مشغول تھی۔ ناظرین گرامی، یہ میری آپ کی تمام لوگوں کی تعلیم کے لیے ہے کہ کسی کی برائی کرنا، بدخوئی کرنا، کسی کے بارے میں باتیں کرتے رہنا، کسی کے بارے میں غلط باتیں پھیلانا، دوستوں میں دراڑ ڈالنا، رشتہ داروں میں، میاں بیوی میں، قرابت داروں میں دراڑ پیدا کرنا،
کام کے وقت، کام کے دوران کام کا ماحول خراب کرنا، یہ بہت اہم پہلو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ ناظرین گرامی، قرآن پاک میں بھی صاف صاف غیبت سے منع کرنے کا کہا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کیا یہ تمہیں پسند ہے؟ اس کو غیبت کہا گیا ہے۔ اتنی بڑی برائی، حسد ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، مکاری ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا آقا کریم میں اسلام تو لے آیا لیکن مجھ میں بہت سی برائیاں ہیں، میں جھوٹ بولتا ہوں، شراب پیتا ہوں اور بے شمار برائیاں ہیں مجھ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، باقی کی برائیاں بعد میں، پہلے جھوٹ بولنا چھوڑو۔ وہ شخص چلا گیا، اس نے کوشش کی، جھوٹ بولنا بند کیا، آہستہ آہستہ جھوٹ کی عادت ختم ہوئی، اور اس عادت کے ساتھ جب جھوٹ ختم ہوا اس کی ذات سے تو باقی کی برائیاں بھی ختم ہو گئیں۔ غیبت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات نہ کرے جو اسے ناپسند ہو، چاہے وہ سچ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ وہ بات ناظرین نہیں کر سکتے جو ایک مسلمان بھائی چھپانا چاہتا ہے، جو اس کے دل دکھانے کا سبب بنتا ہے۔ اور یہ بھی کہا اس سے آگے کہ اگر وہ جھوٹ بولو گے تم اپنے بھائی کے لیے تو وہ تو بہتان ہو جائے گا، وہ ایک الگ لیول کا گناہ ہے۔ ناظرین گرامی، غیبت کرنا ایک اور، بہتان لگانا ایک اور گناہ ہے۔ اسی طرح سود خور کے بارے میں کیا کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کہا ہے۔ ناظرین گرامی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کھانے والا، سود دینے والا، اس کا گواہ اور لکھنے والا سب برابر ہے، یعنی سب کے سب اس گناہ میں شامل ہیں۔ مدینے میں یہودی جو تھے وہ سودی کاروبار کرتے تھے اور لوگ ان کے چنگل میں پھنس جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی معیشت کا ایسا نظام متعارف کرایا، ایسا نظام قائم کیا جس میں سود سے پاک تجارت کو فروغ دیا گیا۔ ناظرین گرامی، آپ اگر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم جو ہے وہ میری اور آپ کی زندگی آسان کرتی ہے۔ ناظرین گرامی، سماجی برائیوں میں ایک بہت بڑی برائی چوری بھی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور چور مرد اور چور عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو، یہ بدلہ ہے ان کے کاموں کا۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھیے جو عادی چور ہوتا ہے، اپنے حرکتوں سے باز نہیں آتا، جو اپنا یہ کام سمجھتا ہے کہ میں اس طرح کماؤں گا، اسی طرح اپنی زندگی بسر کروں گا۔ آپ دیکھیے حالات ہمارے ملک کے، دنیا بھر کے، کہ کس طرح موبائل سنیچنگ، اور آپ دیکھتے ہیں کہ عید قریب آتی ہے تو لوگوں کی، خواتین کے پرس چھیننا معاشرے میں کتنا ایک بھگدڑ، ایک کتنا خوف و ہراس پیدا کرتا ہے، اور کتنی بڑی برائی ہے کہ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے اگر لوگ رزسٹ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر میری اولاد بھی کوئی ایسا کام کرتی تو میں تب بھی ان کو یہی سزا دیتا، کیونکہ یہ سزا رب تعالیٰ نے متعین کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم سے پہلے کی قومیں یہ کیا کرتی تھیں کہ اپنے بڑے بزرگ یا جو مال و دولت والے لوگ تھے ان کو سزا نہیں دیا کرتی تھی، ان کے لیے مختلف سزا تھی، اور کمزور اور غریب لوگوں کے لیے مختلف سزا تھی۔ وہ اسی لیے تباہ ہو گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہاں پہ ہمیں عدل و انصاف کا سبق ملتا ہے کہ عدل معاشرے میں، انصاف، حسن سلوک، حسن ظن کتنا ضروری ہے۔ ناظرین گرامی، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میری عمر طویل ہو جائے، میں لمبی زندگی پاؤں، میں اس دنیا میں کچھ عرصہ زیادہ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قریب کے لوگوں سے، اپنے جاننے والوں سے حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، یعنی کہ اچھا سلوک کرو۔ جب آپ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست احباب سے، اپنے کاروبار کام والے لوگوں سے، ارد گرد کے لوگوں سے اچھا برتاؤ کریں گے، اچھا سلوک کریں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کے مسئلوں کا حل کریں گے، تو رب تعالیٰ آپ کی زندگی میں خاص برکت ڈال دے گا۔ میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں ناظرین گرامی، جن کی زندگی میں شاید بہت ساری نیکیاں جمع کرنا ہمارے سامنے وہ دکھائی نہیں دیتی، لیکن انہوں نے لوگوں کا فائدہ کیا، لوگوں کا بھلا کیا، تو رب تعالیٰ نے واقعتاً ان کی زندگی طویل کر دی۔ تو ناظرین، یہی ڈسکشن ہم آج کریں گے کہ کس طرح سے معاشرے کی یہ جو برائیاں، جن کو ہم کہتے ہیں چھوٹی برائیاں،
लेकिन ये बुराइयां जो है ये मुआशरे को बनाती हैं, यही मुआशरे को संवारती भी हैं और यही बिगाड़ती भी हैं। आज यही हमारा मौजू रहेगा और जब उलमा कराम आएंगे उनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोग अगर हमें फ़ोन करना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं तो ज़रूर सवाल कीजिएगा।